جیسے جیسے انسان اور انسانی معاشرہ اور تاریخ ظہور کی طرف بڑھے گی فتنوں میں اضافہ ہوگا. نہ فقط فتنوں میں اضافہ ہوگا بلکہ ان فتنوں کی کوانٹٹی اور اس نمبرز میں بھی اضافہ ہوگا اور فتنے کی پیچیدگیوں میں بھی اضافہ ہوگا. سمجھنا بہت مشکل ہو جائے. لہٰذا یہاں پر ممکن ہے انسان فتنوں کے اندر روایات میں انسان صبح با ایمان ہوتا ہے رات کو بے ایمان ہو جاتا ہے. یہ آخر الزمان کی خصوصیت اور ابھی یہی کچھ ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو یہی ہو رہا ہے. لہٰذا ہمیں اہل البیت کی نعمت کو قرآن کی نعمت کو غنیمت جاننا چاہیے, اس سے وصل لینا چاہیے. آغا بہجت کی ایک بات بتائی آپ نے تو اس سے جملہ ان کا ایک پڑھ رہا تھا کہ واقعا بہت خوبصورت ہے کہ پاسبلٹی ہے اگر ہم نے اس عروۃ الوثقیٰ کو نہیں تھاما, اگر ہم نے اپنا توسل ان اہل بیت سے نہیں کیا اور ان کی راہ پہ نہ ہے تو ہمارے پاس بھی پاسبلٹی ہے کہ ہم بھی نوز باللہ اس مقام شمر و یزید تک پہنچ سکتے ہیں. اس میں ایک بہت ہی خوبصورت جملہ تھا جو ہمارے ہند و پاک میں عموماً اس چیز کو اٹھایا جاتا ہے لیکن توجہ نہیں ہے. کربلائی ہم اکثر ناموں کے ساتھ لکھتے ہیں, فلاں کربلائی فلاں کربلائی فلاں کربلائی, تو کہتے ہیں کربلا جانے سے انسان کربلائی نہیں بنتا. اگر نام کربلائی جانے سے انسان کربلائی بنتا ہوتا, آج 61 ہجری کے بعد آج 2025 میں کربلا جاؤں اور واپس جا کے اپنے صاحب کے نام کے ساتھ کربلائی لکھ لوں تو میں کربلائی وہ جو شمر تھا, وہ جو ہولی تھا, وہ یزید تھا, وہ صرف کربلا میں موجود نہیں تھا بلکہ خود دیکھ بھی رہا تھا. اس اینگل سے وہ ہم سے زیادہ کربلائی ہے. لہٰذا کربلا جانا کربلائی نہیں بناتا. اگرچہ علی ظاہر اور ظاہری اعتبار سے دیکھیں خود اپنے بدن کے ساتھ کربلا میں حاضر ہونا اور یہ توفیق حاصل کرنا یہ خود ایک نعمت ہے. لیکن اگر اس نعمت کے ساتھ اگر ہم متوجہ نہیں ہوتا ہے, اگر میں متوجہ بھی ہو جاؤں اور یہ پرسپیکٹیو میرے اندر آ جائے تو پھر نور علی نور ہے. یہاں پر ایسا ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصرین ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. تو ہم ناظرین کو پروگرام 40 سفر عشق میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں. جیسے کہ ناظرین محرم کے بعد ماہ سفر اور سفر کی ہم نے یکم سے یہ سلسلے کا آغاز کیا اور انشاءاللہ 40 تک اس سلسلے کا ہم ادامہ دیں گے. اور اس میں ہمارا ہدف یہی ہے کہ یہ جو سفر عشق ہے اس کا ہدف کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. نہ یہ فقط ایک ایونٹ ہے بلکہ اس کی خاص تاریخی اور دینی ساخت اور اہمیت ہے. اس حوالے سے ہم نے کچھ پروگراموں میں اس کا جو سابقہ تھا تاریخ میں, چاہے وہ تاریخ انبیاء ہو ائمہ ہو, اس میں ذکر ہوا. حتیٰ حضرت آدم کی خلقت سے ہم نے اس کا آغاز کیا. اس حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں بھی اسی بحث کو ادامہ دیں گے, آگے لے کے جائیں گے. ہمارے ساتھ جیسے کہ پہلے بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, آج بھی آغا ان کو خوش آمدید کرتے ہیں. آغا یہ شیخ ہانی رضا صاحب, السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے انشاءاللہ؟ آپ ٹھیک ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ آغا, آپ نے وقت دیا. مختصر میں اصل برنامے کی طرف ہی چلوں گا جی, مقدمے کے بغیر کہ وقت بحث بیچ میں اتنی اچھی ہو جاتی ہے کہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ اس کو سمیٹا جا سکے. تو میں زیادہ آپ اور ناظرین میں حائل نہیں ہوں گا. آغا صاحب ہم نے بات کی حضرت آدم کی خلقت کے حوالے سے, اس کو ہم نے ملایا 40 سے کہ ہم کس طرح ان چیزوں سے سبق حاصل کر سکتے ہیں, کس طرح ہمارے لیے اسوہ ہے. حضرت آدم کی بحث سے ہم نے اگر پہلے برنامے کی طرف جائیں, جب آپ نے پورا ایک نقشہ بنایا تھا اس بحث کا, ہماری بات ہوئی اولو العزم انبیاء کے حوالے سے اور خصوصاً حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے. تو میں چاہوں گا کہ آج کیونکہ حضرت آدم کے حوالے سے ہم نے بات کی تو ہم ترتیب کے ساتھ ہی آگے چلیں. حضرت نوح علیہ السلام کا کیا واقعات پیش آئے, کس جگہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ توسل کیا اور کس طرح ہم ان کے واقعے کو 40 کے ساتھ متصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. محمد السلام درود حضرت آدم اور حضرت نوح اور تمام انبیاء کی خدمت میں بھیجتے ہیں, اور خصوصاً حضرت زینب سلام اللہ علیہ
کہ یہ ایام ان سے متعلق ہیں، ان کی خدمت میں بھی اپنا سلام پیش کرتے ہیں اور ان تمام ہستیوں سے اجازت چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم وارد ہو سکیں، اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدایا بحق امام حسین، بحق حضرت زینب اولیاء سلام اللہ علیہ، جو مطالب یہاں پر بیان ہو رہے ہیں، چاہے وہ قرآن کی آیات ہوں، چاہے وہ روایات ہوں، تمام مطالب کو اپنے وجود کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم انسانوں کی ایک بڑی مشکل وہی کہ ہم عمل نہیں کرتے۔ درست ہے، ہم سنتے بہت کچھ ہیں، سنتے پڑھتے بہت کچھ ہے، لیکن عمل نہیں کرتے۔ اس وجہ سے ہماری زندگیوں میں برکتیں نہیں ہیں، تبدیلیاں نہیں ہیں، چونکہ برکتیں نہیں، تبدیلیاں بھی نہیں ہیں۔ تو خدا انشاءاللہ ہمیں توفیق دے بحق حسین ابن علی علیہ السلام۔ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا ماجرا ایک عمیق ماجرا ہے۔ جیسے جیسے انبیاء کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، دین، شریعت اور دینی احکام میں عمق آتا ہے۔ در حقیقت نئے دروازے کھولتے ہیں، نئے دروازے اور عمیق پہلو اور ڈائمنشنز کھل کر سامنے آتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ حضرت انبیاء اولو العزم کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت نوح سے شروع ہوتا ہے، اور در حقیقت شریعت کا آفیشلی آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی خدمت میں خداوند سبحانہ نے کچھ صحیفے اتارے تھے جس کے اندر دینی احکام موجود تھے، لیکن شریعت کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، ایک نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، تو وہ نقطہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام کا ہدف یہ ہے کہ توحید کو آسمان سے زمین پر لے کے، درست، عرش سے فرش پر لے کر آئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جس طرح غدیر کے اندر وہ آیت اتری کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کو کامل کر دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ممکن ہے میں اس کو فقط اس آیت کو اور غدیر کے پورے قصے کو احساساتی نگاہ سے دیکھوں، لیکن احساسات سے ہٹ کر اگر میں اس کو عقلی نگاہ سے دیکھوں اور عمیق نگاہ سے دیکھوں تو یہ بات یہاں پر واضح ہو جاتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ دین کامل ہو گیا، یعنی دین کے پاس انسان کی ہر مشکل کا حل موجود ہے، چاہے وہ انسان کی فیملی لائف ہو، دین کے پاس تمام قواعد اینڈ پرنسپلز موجود ہیں انسان کی فیملی لائف کے لیے۔ انسان گھر سے باہر جاتا ہے، لین دین کرتا ہے، اس کے سارے موجود ہیں، خرید و فروش کرتا ہے، بہت ساری چیزیں کرتا ہے، بائنگ اینڈ سیلنگ کرتا ہے، پرچیزنگ، بزنس کرتا ہے۔ خوب دین کے پاس کوئی بات نہیں ہے، اگر نہ ہو تو دین کامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس یہ بات واضح ہو گئی۔ لہٰذا انبیاء، اب میں اس کو ایک ٹرمینالوجی یہاں پر دینا چاہتا ہوں، ایک اصطلاح سے یہاں پر اس بحث میں وارد ہونا چاہتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کا ہدف یہ کہ انسانی سوسائٹیز اور انسانی معاشروں کے اندر تمدن توحیدی کو ایجاد کرے۔ کیا مطلب؟ توحیدی تمدن، توحیدی سویلائزیشن کو ایجاد کرے۔ اس سے کیا تمدن سے کیا مراد ہے؟ تمدن کے بارے میں انشاءاللہ ہم بحث کریں گے کہ اربعین کا یہاں پر کیا کردار ہے توحیدی تمدن کو ایجاد کرنے میں۔ تمدن خلاصتاً یہ کہ انسان کی زندگی میں اقتصاد ہے، درست، تعلیم و تربیت ہے، ٹیکنالوجی ہے، انرجی ہے، اسپورٹس ہے، مثلاً سنیما اور میڈیا ہے، اور فیملی لائف ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ یعنی انسان کی زندگی میں ہزاروں ڈائمنشنز ہیں، درست۔ ان تمام ڈائمنشنز کو اگر ایک جگہ جمع کرے، اس کو کہتے ہیں تمدن، ٹھیک۔ انبیاء علیہ السلام کا کام یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر جو سیاسی نظام ہے، اقتصادی نظام ہے، میڈیکل کا جو نظام ہے، تعلیم، ان تمام کے اندر توحید آ جائے۔ یعنی اس کو ختم نہیں کیا بلکہ اسی کو توحید کے بیس پہ یہاں پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت زبردست بیان ہے، وہ فرماتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام آئے تاکہ انسان کی مٹیریلسٹک اور اس کی مادی زندگی کو الہی رنگ دے دیں۔ اللہ اکبر، یہ انبیاء کا ہدف ہے۔ دین یہ نہیں کہتا کہ تم موبائل مت خریدو، تم گاڑی مت خریدو، دین کہتا ہے تمہارے پاس اچھا موبائل ہونا چاہیے، اچھا لباس ہونا چاہیے، لباس بہترین، سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن توحیدی رنگ کے ساتھ، اللہ اکبر، توحیدی کلر کے ساتھ۔ یہ انبیاء کا ہدف ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ اس میں نظر آئے، بغت اللہ حسن، قرآن کی ٹرمینالوجی کے مطابق۔
یہ انبیاء کا ہدف ہے. نوح علیہ السلام جب آئے اور جو کہ پہلے نبی اولو العزم تھے، چونکہ پہلے نبی اولو العزم تھے تو یہاں پر پہلی دفعہ شریعت نازل ہوتی ہے. بس اس شریعت کا ہدف کیا ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کی زندگی کے تمام پہلوؤں اور ڈائمنشنز میں توحید لے کے آئے. یہ ہدف ہے. توحید اگر آسمان پر ہے تو آسمان، ایسا نہیں کہ آسمان سے زمین پر آنے کا مطلب نہیں کہ آسمان میں ختم ہو جائے، نہیں، وہ تو ہمیشہ آسمانی ہے. توحید انسان کی زمینی زندگی کو آسمانی بنا، درست، یہ ہدف ہے. اگر انسان کی زندگی زمینی زندگی آسمانی بہشت ہے. اگر آپ کو یاد ہو میں نے کیا کہا تھا، انسان کی زندگی حرم بن جائے گی. یہ وہی آسمانی زندگی ہے. تو انسان کی زندگی میں کبھی گناہ نہیں ہوگا، درست، کرپشن ختم ہو جائے گا، بے عدالتی ختم ہو جائے گی، ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے گا پوری دنیا کے اندر اگر حرم آ جائے انشاءاللہ. یہاں پر آپ دیکھیں نوح علیہ السلام جب انہوں نے 950 سال ان کی تبلیغ کرنے کا بہت بڑا سلسلہ ہے. عجیب ہے، ایک نبی 950 سال کے اندر اتنا صبر ہے، حوصلہ ہے، پیشنس ہے. آپ دیکھیں 950 سال بعد کیا ہوا. 2 روایتیں ہیں. ایک روایت کہتی ہے کہ 950 سال تبلیغ کا نتیجہ کیا ہوا، یا تو 8 لوگ ہدایت پا گئے، یا ایک روایت وہ 80، درست. لیکن بالآخر اگر ہم ظاہری نگاہ سے دیکھیں تو 80 بھی 800 بھی اور زحمتیں کی ہم نبی. آپ دیکھیں نوح علیہ السلام بہت ہی مظلوم نبی ہے کہ ہمیں نوح علیہ السلام کی خدمت میں بھی اپنا سلام پیش کرنا چاہیے کہ السلام علیکم یا نبی اللہ. کیونکہ ہم اس بات کے معتقد ہیں کہ تمام یہ ہستیاں، انبیاء، اہل البیت علیہ السلام، اولیاء خدا، شہداء، علماء جو کہ دنیا سے جا چکے، یہ سب زندہ ہیں، یہ سب موجود ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں جب ہم امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جاتے ہیں زیارت کے لیے تو اذن دخول میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اے خدایا میں گواہی دیتا ہوں کہ انکم یا انہو یا انکا یسمعون کلامی، آپ میرا کلام سن رہے ہیں. وَيَرُدُّونَ سَلَامِي، آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں. وَيَرَوْنَ مَقَامِي، آپ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ میں کہاں پر ہوں. اللہ، تو ہمیں اس بات کا یقین ہے. خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام ہماری بات سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہمیشہ مثال دینا، اگر مثلا ایک کمرے میں 2 انسان بیٹھے ہوئے تو وہ تیسرا شخص امام زمانہ علیہ السلام ہے. بس ہم 24 گھنٹے امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ متصل ہیں، ان کے محضر میں موجود ہیں. لہٰذا یہاں پر جو ایک عجیب ماجرا ان 950 سال کے اندر پیش آتا ہے، پہلے میں وہ قاعدہ آپ کو بیان کرتا ہوں، وہ قصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام اس ماجرا کے اندر، اس قصے کے اندر کہاں پر موجود ہیں. دیکھیں ہر انسان جو عمل انجام دیتا ہے، چاہے وہ عمل حسنہ ہو، ثواب کا عمل ہو، یا چاہے وہ عمل سیئہ ہو، گناہ کا عمل ہو، یہ انسان خلوص کا سفر طے کر رہا ہے. کیا مطلب یہ آدم علیہ السلام کے قصے میں ایک بات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ انسان ایبسلیوٹ پرفیکشن چاہتا ہے. ایسے اس کو کہتے ہیں کمال مطلق کی طرف جاتا یا کہتے ہیں کمال محض. یہ جو محض ہے، مطلق اس کو انگلش میں کہتے ہیں ایبسلیوٹ، 100%. انسان اپنی زندگی میں مسلسل خلوص کا سفر طے کر رہا ہے، ایبسلیوٹنس کا سفر طے کر رہا ہے. کیا مطلب؟ اگر میں اپنی زندگی میں خدا نخواستہ گناہ انجام دیتا ہوں تو میں مسلسل خالصتاً شقاوت کا سفر طے کر رہا ہوں. گناہ کی وجہ سے ہر گناہ مجھے شقاوت کی طرف لے جا رہا ہے، اور میں آہستہ شقاوت کے اندر خالص ہو رہا ہوں، یعنی اس طرف کی طرف، یعنی من حیوانی کی طرف. اور اگر انسان مسلسل اگر عمل حسنہ انجام دے، اعمال صالحہ کو بجا لائے، تو یہ سعادت محض کا سفر طے کر مسلسل خالص ہو رہا ہے، اس نیکی کے اندر، اس پاکی کے اندر، اس طہارت کے اندر، اور اس فطرت توحیدی کے اندر پاک ہو رہا ہے.
بس خلوص کا سفر یا اس طرف ہے یا اس طرف یا اس طرف ہے، یا نیچے کی طرف ہے جس کو ہم شقاوت کہتے ہیں، من حیوانی کہتے ہیں، یا سعادت کی طرف جس کو اعلیٰ علیین کہتے ہیں، اور اس کو خود آپ ویسے قرآن کے اندر بھی ہے نا کہ انسان جب پستی کا سفر میں اتنا خالص ہو جاتا ہے، یعنی اتنا نیچے چلا جاتا ہے کہ نہ فقط واضح حیوان کا جو لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں، میں اپنے اردو ناظرین سے بتا دوں، حیوان پہ معنی زندہ موجود کے معنی میں ہے، حیوان جو چار پاؤں والا وہ بھی حیوان ہے، لیکن قرآن نے کہا ہے کہ یہ حیوان دو پائے انسان بعض اوقات اتنا پست ہو جاتا ہے کہ وہ جو چار پائے والا حیوان ہے اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ایک نقطہ اچھا ہوا یہ آپ نے بات عرض کی، یہاں پر ایک میں بریکٹ میں ایک نقطہ بتا دوں، وہ یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ انسان کا سفر من حیوانی سے من عالی کی طرف ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے بدنی احکام کو چھوڑ دے، یا مثلا کھانے پینے کو چھوڑ دے، بالکل نہیں، یہ دین نے نہیں کہا ہے۔ دین نے کہا تم کھانا پینا کرو، اچھا لباس پہنو، اچھا گھر ہو، ٹھیک ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ، اس کے اندر اسی کے اندر رہتے ہوئے من عالی کا سفر طے کرو۔ لہٰذا یہ پوائنٹ یہاں پر کوئی غلط معنی نہ لے اس چیز کا، ٹھیک ہے۔ اب لہٰذا آپ دیکھیں آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ جب بھی ان کے محضر میں یزید اور شمر و کھولی کا نام آ جاتا تو وہ ہمیشہ ایک جملہ بیان فرماتے، وہ یہ فرماتے کہ یہ مت سمجھو کہ ہم اس مقام پست تک نہیں پہنچ سکتے، ابھی تو ہمارا امتحان نہیں گیا ہے، کل کو اگر ہمارا امتحان لیا جائے ممکن ہے ہم بھی خدا میں خاصا یزید بن جائے، ہم بھی شمر بن جائے، نعوذ باللہ۔ ابھی ہمارا اور یہ میں آپ کو بتا دوں روایات کی روح سے کہ روایات میں ہے کہ آخر الزمان میں جیسے انسان اور انسانی معاشرہ اور تاریخ ظہور کی طرف بڑھے گی، فتنوں میں اضافہ ہوگا، نہ فقط فتنوں میں اضافہ ہوگا بلکہ ان فتنوں کی کوانٹٹی اور اس نمبرز میں بھی اضافہ ہوگا، اور فتنے کی پیچیدگیوں میں بھی اضافہ ہوگا، سمجھنا بہت مشکل ہو جائے۔ لہٰذا یہاں پر ممکن ہے انسان فتنوں کے اندر، روایات میں انسان صبح با ایمان ہوتا ہے، رات کو بے ایمان ہو جاتا ہے، یہ آخر الزمان کی خصوصیت، ابھی یہی کچھ ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو یہی ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں اہل البیت کی نعمت کو، قرآن کی نعمت کو غنیمت جاننا چاہیے، اور اس سے وصل لینا چاہیے۔ اب بہجت کی ایک بات بتائی آپ نے، تو اس سے جملہ ان کا ایک پڑھ رہا تھا کہ واقعہ بہت خوبصورت ہے، کہ کہہ رہے تھے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں پاسبلٹی ہے، اگر ہم نے اس عروۃ الوثقیٰ کو نہیں تھاما، اگر ہم نے اپنا توسل ان اہل بیت سے نہیں کیا اور ان کی راہ پہ نہ ہے، تو ہمارے پاس بھی پاسبلٹی ہے کہ ہم بھی نعوذ باللہ اس مقام شمر و یزید تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس میں ایک بہت ہی خوبصورت جملہ تھا جو ہمارے ہند و پاک میں عموماً اس چیز کو اٹھایا جاتا ہے لیکن توجہ نہیں ہے، کہ مثلاً ہمارے وہ کہتے ہیں کہ کربلائی، ہم اکثر ناموں کے ساتھ لکھتے ہیں فلاں کربلائی، فلاں کربلائی، فلاں کربلائی، تو کہتے ہیں کربلا جانے سے انسان کربلائی صحیح نہیں بنتا۔ صحیح، اگر آپ کربلائی جانے سے انسان کربلائی بنتا ہوتا، آج 61 ہجری کے بعد، آج 2025 میں کربلا جاؤں اور واپس جا کے اپنے صاحب کے نام کے ساتھ کربلائی لکھ لوں، تو میں کربلائی وہ جو شمر تھا، وہ جو ہونی تھا، وہ یزید تھا، وہ صرف کربلا میں موجود نہیں تھا بلکہ خود دیکھ بھی رہا تھا، تو اس اینگل سے وہ ہم سے زیادہ کربلائی ہے، لہٰذا کربلا جانا کربلائی نہیں بنا۔ اگرچہ الظاہر اور ظاہری اعتبار سے دیکھیں کہ خود اپنے بدن کے ساتھ کربلا میں حاضر ہونا اور یہ توفیق حاصل کرنا یہ خود ایک نعمت ہے، لیکن اگر اس نعمت کے ساتھ اگر متوجہ نہیں ہوتا ہے، اگر میں متوجہ بھی ہو جاؤں اور یہ پرسپیکٹو میرے اندر آ جائے تو پھر نور علی نور ایسا ہی ہے۔ صحیح۔ تو آپ دیکھیں نوح علیہ السلام نے اس 950 سال کے سفر میں، یہ جو پورا جو 950 سال کا سفر ہے، یہ انسانی معاشرہ جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں موجود ہے، اس 950 ایئرس کے پیریڈ میں یہ معاشرہ خالص ہو رہا ہے، خالص ہوتا جا رہا ہے۔ اس کو بہت دقت کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو معاشرہ خلوص کا سفر طے کر رہا ہے کہاں جا رہا ہے؟ آیا یہ سعادت کی طرف، من عالی کی طرف خالص ہو رہا ہے، یا من دانی اور من حیوانی کی طرف خالص، جس کو ہم شقاوت کہتے ہیں، جس کو ہم اسفل السافلین، اس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں 950 سال کا عرصہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، 300 اور 50 سال،
درست. کیا ہوا ان سالوں میں؟ پہلے 300 سال جب حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت کی، دیکھا کوئی میری بات سنے نہیں رہا. درست. قرآن میں کہا خدایا میں نے رات اور دن ان لوگوں کو دعوت دی لیکن کوئی آ نہیں رہا. قبول نہیں کر رہا کوئی. خدایا تو اس قوم پر عذاب نازل فرما. 300 سال کے بعد، یہ پہلے 300 سال ہے. خدا نے کہا نہیں 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 نہیں، لیٹس ہولڈ آن، ہم ان کو ایک اور چانس دیتے ہیں. دیکھیں اللہ کی رحمت کو آپ دیکھیں، 300 سال مذاق نہیں ہے. اللہ سے باز اللہ کا صبر سب سے زیادہ. ٹھیک ہے، عجیب ہے واقعی، حقیقت ہے یہ. خدا نے کہا نہیں، ان کو ایک اور چانس دیتے، تم دوبارہ جاؤ اپنی مأموریت پر اور اپنی نبوت پر عمل کرو. نوح علیہ السلام دوبارہ تبلیغات کا سلسلہ شروع کرتے. 300 سال مزید گزر جاتے ہیں. اب یہ جو سیکنڈ دورہ آف 300 سال ہے جب ختم ہوتا ہے، دیکھا کوئی نہیں آ رہا. ممکن ہے 1 یا 2 مومن ہو، اس سے زیادہ نہیں. خدا اس قوم پر عذاب نازل فرما. خدا نہیں نہیں نہیں، ابھی 300 سال اور. نوح علیہ السلام تیسری مرتبہ شروع کرتے ہیں تبلیغات کا سلسلہ. لیلاً و نہارا آیات قرآن میں جب یہ تبلیغات کا سلسلہ 300 مرتبہ 300 سال دوبارہ کمپلیٹ ہوتا ہے، تیسری مرتبہ، تو یہاں پر نوح علیہ السلام کہتے ہیں نہیں خدا بس کافی ہے. البتہ نوح اگر انبیاء کو آپ دیکھیں تو انبیاء 300,000 سال بھی تبلیغات کریں ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. ایسے ہی ہے. اگرچہ یہ ان کے کمال کا باعث ہے، ایسے ان کے کمال کا باعث ہے. خدا کہتا ہے ٹھیک ہے اب میں تمہاری دعوت کو، تمہاری دعا کو اجابت کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس قوم پر عذاب نازل کروں، اے نوح تم اس قوم سے کہو کہ کھجور کا جو فروٹ ہے، کھجور تم کھاؤ، اور اس ایک ایک کھجور میں سے جو اس کی گٹھلی ہے اس کو تم کاشت کرو زمین کے اندر. درست. ٹھیک ہے، تاکہ اس کاشت کے بعد یہ آہستہ آہستہ اپنا ثمرہ دینے لگے گا. یہ درخت کھجور آہستہ سے وجود میں آئیں گے، مختلف متعدد درخت کھجور کے. جب انہوں نے یہ کام کیا تو ان سالوں میں جب انہوں نے مسلسل درخت کاشت کیا اور پھر وہ نکلے درخت، تو ان سالوں میں بہت سارے مومنین بے ایمان ہو گئے. مومنین بے ایمان ہو گئے. اچھا، یہی تو امتحان، یہی تو یہاں پر صبر کا پہلو ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے کہا کہ یہ جب سلسلہ کھجور کا کاشت ہونا اور درختوں کا وجود میں آنا، اس سے تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے فرج ایجاد ہوگی. ہم نہیں کہتے اللہم عجل، یہ فرج کیا ہے؟ فرج یعنی گشائش، فرج یعنی معاشرے میں اب ہر ڈائمنشن کے لحاظ سے برکتیں. درست. ایک توحیدی معاشرہ وجود میں آ جائے گا، اس کو فرج کہتے ہیں. لیکن اس فرج سے پہلے امتحانات ہوتے ہیں. خدا فتنوں کے ذریعے، ابتلاءات کے ذریعے قوموں کا امتحان ہوتا ہے. ان میں سے ایک امتحان یہ تھا. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ 1/7 حصہ قوم نوح کا وہ پستی کی طرف چلا گیا، با ایمان سے بے ایمان. اس کے بعد نوح علیہ السلام کو کہا کہ اے نوح تم کشتی بناؤ اور مومنین کو بھی دعوت دو کہ وہ بھی تمہارا ساتھ دیں. نوح علیہ السلام نے بعض مومنین کو بتایا کہ تم میری مدد کرو، ہم ساتھ مل کر کشتی بناتے ہیں. تو یہاں پر جب نوح علیہ السلام نے خشکی پر کشتی بنانا شروع کیا تو بعض افراد اس قوم میں سے آئے اور مومنین کا اور حضرت نوح علیہ السلام کا تمسخر کرنے، مذاق اڑانے لگے. اس سے مزید لوگ پستی کی طرف گئے، من حیوانی کی طرف گئے. یہ جو دعا تھی حضرت نوح علیہ السلام کی کہ اے خدا اس کے اوپر اس قوم کے اوپر عذاب نازل فرما، اور کشتی بنانے تک کا جو عرصہ ہے یہ 50 سال کا دورانی ہے. اچھا، لہٰذا یہاں پر 950 سال پورے ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر جب کشتی بن جاتی ہے تو نوح علیہ السلام کو حکم آتا کہ اب کشتی پر مومنین کو سوار کرو، اور وہ پورا ماجرا جو آپ نے سنا، یعنی یہاں پر خلوص کا سفر مکمل ہوتا ہے اور عذاب نازل ہوتا ہے. اور اس کے بعد نوح علیہ السلام کی کشتی، انشاءاللہ ہم بات کریں گے اگلے پروگرام میں کہ یہ جو سفر نوح علیہ السلام ہے اس کشتی کے ذریعے یہ تاریخ کا پہلا نقطہ عطف ہے، پہلا ٹرننگ پوائنٹ جو ہماری سب سے پہلی بات ہوئی تھی. یہاں سے تاریخ بشر اپنے نیکسٹ فیز میں منتقل ہو جاتی ہے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا، سلامت رہیں، اپنے وقت دیا، اور جیسا کہ آپ نے بحث کی وہ بہت خوبصورت انداز سے اس کو کھولا.
جیسے ناظرین جنہوں نے ہمیں آج جوائن کیا ہے ان کو بتاتے چلیں کہ ہمارے چند پروگرام ہمارے ہو چکے ہیں جس میں ہم نے 40 سفر عشق کے حوالے سے بات کی، حضرت آدم کی خلقت کے حوالے سے بات کی، اور آج حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی اور ان کی زندگی میں جو امتحانات تھے اس کے حوالے سے بات ہوئی۔ انشاءاللہ اسی پروگرام کو ہم آگے ادامہ دیں گے۔ ہمیں اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں دوبارہ ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔ سفر